مجموعی جو اس وقت ایک صورتحال بن چکی ہے اس میں معیشت بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اس میں وے فارورڈ تو ہیں انتخابات، لیکن وہ 90 روز میں تو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اصل سوال یہ آسما کہ انتخابات میں اگر آپ جائیں گے بھی تو یہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو اس وقت ملک افورڈ نہیں کر سکتا وہ مزید بڑھے گی اور وہ ہوں گے۔ کیا ہے وے فارورڈ، کیا ہے آپ کے ذہن میں، کیا خاکہ بن رہا ہے اگلے 3 سے 6 ماہ کا؟ جی بہت بہت شکریہ عادل، جو آپ کا سوال ہے یہ بہت وزن رکھتا ہے کہ ہر دو صورتوں کے اندر جو ہے وہ مشکلات بڑھیں گی۔ مثلاً الیکشنز جو کروانے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ الیکشنز کروانے کے لیے بھی آپ کو ایک طرح سے پوری سٹیٹ ہل جاتی ہے، جو نیریٹیوز آتے ہیں، جس طرح سے بات ہوتی ہے، جس طرح کے پروپیگنڈاز اور باقی چیزیں، ایون جو اس کی جو پوری کیمپین ہے، تو الیکشن کرانا بھی جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ اس کے لیے بھی دل گردہ ریاست کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور اب جبکہ جس طرح کے بیانیے چل رہے ہیں اس میں اور جس طرح کے حالات ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ ایک اور طرح کی جو سچویشن ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اور آئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ کیا اس میں کوئی پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے؟ تو بالکل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اور زیادہ افراتفری، کیوس، انتشار کی طرف پاکستان جو ہے خدا نخواستہ وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ معاشی بھی ہے، یہ سیاسی بھی ہے، یہ آئینی بھی ہے۔ یعنی آئین جو ہے وہ آپ کو 90 دن کا کہتا ہے، اگر آپ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کروا رہے تو چلیں وہ تھوڑا سا آگے لے جائیں، مگر آپ انتخابات تو کروائیں۔ مطلب یہ کہنا کہ مئی میں ہو جائیں گے یا فروری کے بعد کسی وقت ہوں گے یا پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کا جو ایک آئینی رستہ دستیاب ہے انتخابات کا، اس میں جو بھی ہو، جس کو جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے فری اینڈ فیئر طریقے سے انتخابات کا، میرا خیال ہے کہ اس کو روکنا جو ہے وہ خود ایک بحران کو کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھانی پڑے گی ریاست کو اور نگران حکومت کو، انتظامیہ کو۔ تو یہ ایک آئینی ضرورت ہے۔ اگر دونوں صورتوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستان ایک بحران میں پھنس چکا ہے تو اس میں سے جو آئینی صورت ہے اس کو کیوں نہ استعمال کیا جائے؟